آج 5 رمضان ہفتے کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو پوری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 5ویں روزے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر آج کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو رمضان کے 5ویں روزے چلتے پھرتے پڑھ لو۔ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر پوری ہوگی۔ ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیل و برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اسی طرح رمضان کے 5ویں روزے کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو 5 رمضان کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص عمل اتنی مستند، اتنی مجرب ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اور جو رمضان کے ان 3 عشروں کو پا لیتا ہے، خوش قسمت ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے فرمایا کہ بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کی واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بد قسمت ہے، بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینوں کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جولیوں کو رحمتوں برکتوں سے نہ بھر لے، تو پھر کیوں نہ اپنی خوش قسمتی پر شکر کرتے ہوئے رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص عمل وظیفہ کر لیا جائے۔ اللہ والو، خوش قسمت ہیں ہم سب کہ رب کریم نے ایک اور رمضان سے نوازا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں، ہم رب کریم کو راضی کر سکیں، ہم رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگ سکیں۔ آج رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے تو گھر کے تمام افراد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 5 رمضان ہفتے کے دن عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس بندے کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اللہ الصمد اسے سمجھ سے پڑھیے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مانگتا بھوکا پیاسا بن کر پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی اپنے جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 رمضان ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش پوری کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ کتنا خاص ہے، کتنا مجرب ہے، کتنا مستند ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ آج جو وظیفہ جو طریقہ بتاؤں گا، بتائے گئے ترتیب طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، بیٹھے بیٹھے آپ کو رب کی غیبی مدد کا احساس ہو جائے گا۔
آپ کو اشارے مل جائیں گے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ والو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، رحمت والا عشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 5واں روزہ آ چکا ہے۔ اسی کوتاہی اور لاپرواہی نے ہماری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے رجب کا رب کا مہینہ ضائع کیا، صرف لاپرواہی میں کہ کال پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے۔ اتنی دیر میں رجب کا مہینہ گزر گیا، شب معراج گزر گئی، شب معراج بھی گزر گئی، شعبان بھی گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ ہے۔ جب رب کی ذات اس مہینے میں رزق و دولت بانٹ رہی ہے، خزانوں سے جھولیاں بھر رہی ہے، چمچم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم بھی مانگیں، کیوں نہ ہم بھی اپنی حاجات کو پورا کریں۔ اللہ والو، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ رمضان کا 5واں روزہ ہفتے کے دن اللہ الصمد کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ رب کا محبوب مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مسجد مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آج تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ الصمد، اگر کوئی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کی بے نیازی کی مثال دوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی دولت ہے، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، ان کو بھی رب ہی دے رہا ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہیں، تو رب ہماری حاجات کو کیوں نہیں پورا فرمائے گا؟ خدا کا خوف کیجئے، یہ وقت مانگنے کا ہے۔ اگر آپ بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کی رضا سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے اخراجات، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی محتاجیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وقت رب کریم سے مانگنے کا ہے۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، ماں بزرگ جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ رمضان کے 5ویں روزے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ اتنی طاقتور ہے کہ میں ایک ایک نقطہ بتاؤں گا تاکہ میری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ پھر خوش قسمت ہے جو وظیفہ پڑھ لے گا۔ آج یہ وظیفہ وہی پڑھے گا جس کو رب کریم نے رزق و دولت سے نوازنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جو بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، مولا تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، تیری رحمتیں برکتیں چمچم برس رہی ہیں، ہمیں بھی خزانے لوٹنے والوں میں شامل کر دے، ہماری بھی قبولیت کو درجہ افضل عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ آپ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ رمضان کا 5واں روزہ ہے، آخرت میں آپ نے اپنے تمام گناہوں کا، تمام کے تمام پریشانیوں کا اور اپنی پوری زندگی کا حساب خود دینا ہے۔ جب رب کی ذات اس مہینے میں رزق و دولت بانٹ رہی ہے، خزانوں سے جھولیاں بھر رہی ہے،
छमा छम रहमतें बरकतें बरस रही हैं। तो फिर क्यों ना हम भी मांगें, क्यों ना हम भी अपनी हाजात को पूरा करें। अल्लाह वालों, ये वक्त हाथों से निकल गया, पूरा साल पछताना पड़ेगा। रमज़ान का 5वां रोज़े हफ्ते के दिन अल्लाहु समाद को आपने एक बार पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है। आप जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की ज़ात झोलियाँ भर कर उठाएगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। रमज़ान का महीना रब का महबूब महीना है। तमाम महीनों का सरदार मस्जिद महीना रमज़ान का महीना है। और आज तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। अल्लाहु समाद, अगर कोई रब की बेनियाजी से माला माल होना चाहता है, रब की बेनियाजी की मिसाल दूँ तो आपको समझाने के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद कई लोगों को जानते होंगे जिनके पास सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी दौलत है, बड़ी बड़ी जायदादें हैं। उनको भी रब ही दे रहा है, वो भी रब ही की तरफ से हैं। तो रब हमारी हाजात क्यों नहीं पूरा फरमाएगा। खुदा का खौफ कीजिए, ये वक्त मांगने का है। अगर आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जायदादें के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी दुनिया और आखिरत को आसान बनाना चाहते हैं, अगर आप भी रब की रज़ा से अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के अखराजात, माँ बाप के हकूक़ अदा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी मुताजियों को ख़त्म करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमज़ान के 5वें रोज़े हफ्ते के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वक्त रब करीम से मांगने का है। आज मेरी वो दुखियारी बहनें, बेटियां, मैं बुज़ुर्ग जिनको वजीफ़े पढ़ना नहीं आते, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनको वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, वो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि रमज़ान के 5वें रोज़े अल्लाहु समाद का ये ख़ास वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि मैं एक एक नुक्ता बताऊँगा ताकि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो, मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो। फिर खुशकिस्मत है जो वजीफ़ा पढ़ लेगा। आज ये वजीफ़ा वही पढ़ेगा जिसको रब करीम ने रिज़्क़ और दौलत से नवाजना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज की इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। इससे पहले रमज़ान के 5वें रोज़े हफ्ते के दिन की खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता अपने प्यारे हबीब के सदक़े रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला करीम, जो भिखारी हैं, फ़कीर हैं, तंग दस्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मौला तू हम सब के बुरे हाल पर रहम फरमा, बीमारियों को शिफा कली नसीब फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमा, हम सब पर नज़र करम फरमा, मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, रमज़ान का महीना है, तेरी रहमतें बरकतें चमाचम बरस रही हैं, हमें भी ख़जाने लूटने वालों में शामिल कर दे, हमारी भी कबूलियत को दर्जा अफजल अता फ़रमा। आमीन आमीन आमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फ़रमा। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। रमज़ान का 5वां रोज़े से हफ्ते के दिन आपने पहले नंबर पर या रहमानों को बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रहमानों पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपने फ़ौरन इससे पढ़ कर जान छुड़ा लेनी है। 11 बार या रहमानों पढ़ने का मकसद ये है कि जब जब आपकी ज़बान से या रहमानों या रहमानों या रहमानों निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 11 बार या रहमानों पढ़ने में कितने वक्त लगेगा? अगर 11 बार या रहमानों पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, आपकी हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा हो जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। सिर्फ रमज़ान के 5वें रोज़े आपने पहले नंबर पर 11 बार या रहमानों को पढ़ना है। या रहमानों तवज्जो से पढ़ने वाला ये वजीफ़ा
جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر پڑھیں گے تو رب کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ 5ویں روزے یا رحمانو 11 بار پڑھنے سے رب کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یا رحمانو 11 بار پڑھنے والا ہو جس کی طرف رب کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ رمضان کے 5ویں روزے کے ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ کے ملک میں جب 5واں روزہ آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اعمال آپ نے پڑھنے ہیں اور اتنا نوازے گی کہ پوری دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والوں سے رب کی رحمت متوجہ ہے۔ آپ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے جو رزق و دولت کا خاص عمل ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آپ نے 5 رمضان ہفتے کے دن یا رحمانوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا۔ جگہ چھوڑے بغیر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے والا بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے، قرض سے نجات کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ لیکن جب اسی سورۃ کوثر کو رمضان کے 5ویں روزے پڑھا جاتا ہے، اپنی حاجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھا جاتا ہے، رب کی ذات بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 رمضان ہفتے کے دن کو لاپرواہی مت گزارو، یہ خاص عمل ہے، خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، سورۃ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے وظیفہ مکمل پڑھنے میں 1 منٹ لگے گا۔ ایک نکتہ، ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے، میرے کسی بہن بھائی سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آج یہ 5واں روزہ سال میں 1 بار آئے گا، یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ اگر آج لاپرواہی سے، غلطی سے، کوتاہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انہ شانئک ھو الابتر۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے دوبارہ اس کو اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار سورۃ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی مقصد کا ستارہ چمک اٹھ جائے گا۔ اور توجہ کیجیے گا، 3 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے غیبی اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو پڑھنے والا ہو، مانگنے والا ہو، رب کو منانے والا ہو، 3 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران اگر تو بے ساختہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کا دل کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں، زیادہ سے زیادہ مانگوں، یہ آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ رب نے آپ کی ہر تقدیر کے فیصلے کر دیے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی وارے نیارے ہو گئے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جو بندہ رمضان کی 5ویں تاریخ ہفتے کے دن کو یہ وظیفہ پڑھے گا، 3 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنی وقت لگ جائے گا؟ اللہ والو، یہ اعمال دنیا اور آخرت کو سنوار دیں گے، یہ اعمال زندگی کو کامیاب بنا دیں گے، یہ اعمال پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آج 5 رمضان ہفتے کے دن 3 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنا ہے، پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور اس دوران جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا، آپ کے دل سے جو بھی آرزو، جو بھی حاجت نکلے گی، وہ 100% پوری ہو کر رہے گی۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ کر بیٹھ جانا، کیونکہ
یہ رمضان کے 5ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ آپ جو مانگتے چلے جائیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھتے، ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پھر میرا رب خوشیوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، فرشتے راتوں رات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، آپ کی چھوٹی مالک بنا دیتے ہیں، گھر میں رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، فرشتے راتوں رات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے تو عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آپ نے 5 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ کو پڑھنے سے اگر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، پورے سال کی رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں، غیبی فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں، پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ خدارا، یہ 3 بتائے گئے طریقہ اور تربیت سے پڑھتے دوران آپ نے ہرگز کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگو گے، اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے ضرور نوازے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔